الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين علينا وعليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خطبے میں قرآن مقدس کے پہلے ہی پارے کے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 2 آیتیں تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے ذیل میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو حق باتیں سماعت کرنے اور پھر تمام سامعین کو تمام باتوں پر خوب عمل کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت مختصر گھڑی مختصر وقت میں قرآن کریم کی جو آیات پڑھی ہے اسی کی ذیل میں، اس سے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، اسی کے ذیل میں کچھ نکات پیش کروں گا۔ نکات کہتے ہیں پوائنٹ کی بات کو، اور اس میں بھی نقطہ کا فرق ہے کہ اگر بڑی قاف سے ہے تو وہ نقطہ ہو جاتا ہے اور چھوٹی قاف سے ہے تو اس کا مطلب پوائنٹ۔ ڈکشنری میں تو یہی لکھا ہوا ہے۔ بہرحال نفاق، یہ جو نفاق ہے یہ عربی زبان میں نافقہ کا مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے نافقہ ینافق نفاقا و منافقتا، جس کے معنی ہے حقیقت کو چھپانا، پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا۔ اور منافق کو منافق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سچائی کو چھپانے اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ منافق یہ نفق سے نکلا ہے، ٹنل اور سرنگ کو کہتے ہیں، اور سرنگ کے 2 راستے ہوتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ سرنگ کے کتنے راستے ہوتے ہیں؟ 2 راستے ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کا اور دوسرا نکلنے کا۔
اور منافق کو منافق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منافق ایک دروازے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے وہ نکل جاتا ہے۔ اگر دل سے اقرار کرتا ہے تو عمل اور کردار منافقوں والا پیش کرتا ہے، اگر زبان سے اقرار کرتا ہے تو دل سے تکذیب کرتا ہے، یعنی اس کو جھٹلاتا ہے۔ اگر زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو عمل اور کردار اس کا بالکل منافقوں والا ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے منافق کی تعریف یوں کی ہے کہ اظہار الخیر و اسرار الشر، خیر کا، اپنی بھلائی کا اظہار کرنا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، آشکارا کرنا، اور وہ اسرار السر، اپنی جو بری عادتیں ہیں، خراب عادتیں ہیں، غلط لچھن ہے، غلط عادت ہے، ان کو چھپانا، پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا۔ اور اردو کا ایک مقولہ بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ سنے ہیں کہ نہیں؟ سنے ہوں گے، لیکن اس کا صحیح مطلب کیا ہے میرے خیال سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی منافق کی ایک دوسری تعریف یوں کی ہے، فرماتے ہیں المنافق یخالف قولہ فعلہ، منافق وہ ہوتا ہے جس کے قول اور عمل میں، یعنی بات میں اور اس کے کام میں فرق ہوتا ہے، یعنی زبان سے تو بولتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، لیکن کرنے کے ٹائم میں بالکل اس کا الٹا کرتا ہے۔ سرہ علانیتاً، اس کا اندر کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ کہاوت بھی آپ سن چکے ہوں گے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ تو سرہ علانیتاً، اس کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہے، باہر کچھ ہے۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، دیکھا کہ بھری مسجد میں ڈھیر آدمی ہے یا لوگ آ رہا ہے، آدمی ہم کو دیکھ رہا ہے، تو اب بڑی اخلاص کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، نہایت اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور 2 رکعت نماز پوری کرنے میں اس کو 8 سے 10 منٹ لگ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا ادھر جھانک کے کہ کوئی بھی نہیں ہے، ادھر بھی کوئی بھی نہیں ہے، اب بیٹا 2 منٹ بھی نہیں لگا، 10 رکعت پڑھ لیا۔ آگے فرماتے ہیں مشہدہ مغیبتاً، یعنی زبان سے وہ تو کچھ بولتا ہے اور پیٹھ پیچھے اپنے ریمارکس اور اپنے اسٹیٹمنٹ کو وہ بدل دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے منافق کی اولاً 3 قسمیں ہوئیں۔ کتنی 3 قسمیں، ایک ایک کر کے 1 بائی 1 جلدی جلدی بتا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ منافق کی ایک قسم وہ ہے کہ جو زبان سے اقرار کرے، منافق کی ایک قسم وہ ہے جو زبان سے بھی انکار کرے اور دل سے بھی انکار کرے، یہ منافق کی ایک قسم ہے۔ اور یہ وہ منافق ہوتا ہے جو عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بیس، جس کو بنیاد کہتے ہیں، اور بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو منافق کی ایک قسم وہ ہے جو زبان سے بھی انکار کرے اور دل سے بھی نہ مانے، یہ تو عقیدے کے اعتبار سے پکا منافق ہے اور یہ کافر ہے۔ دوسرا قسم وہ ہے جو زبان سے اقرار تو نہیں کرے بلکہ انکار کرے، لیکن دل اس کا پنج و شش میں ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، یعنی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، بیچ میں اٹکا ہوا ہے اور لٹکا ہوا ہے وہ۔
علماء نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ منافق کی یہ قسم یہ بھی کفر ہے، یعنی یہ بھی عقیدے کے اعتبار سے کافر ہے۔ منافق کی تیسری قسم وہ ہے جو زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی اقرار کرے۔ غور سے سنیے گا، منافق کی تیسری قسم یہ ہے کہ زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی اقرار کرے، لیکن عمل اور کردار اور لچھن اور طور طریقہ بالکل منافقوں والا ظاہر کرے۔ یہ عقیدے کے اعتبار سے منافق نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے اس کو مسلمان تو کہا جائے گا، لیکن عمل اور کردار اور چلن کے اعتبار سے اس کو عملی منافق کہا جائے گا۔ اور منافق کی ایک چوتھی قسم کہ بندہ مجلس میں بیٹھا ہے، دینی مجلس میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، مدرسے میں بیٹھا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، قرآن ایمان کی بات ہو رہی ہے، بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اور رسول اللہ کی بات سنتا ہے، دل پگھل رہا ہے۔ اب اس کو اللہ بھی یاد ہے، اب اس کو اپنا مرنا بھی یاد ہے، اپنی موت بھی یاد ہے، آخرت بھی یاد ہے، حساب کتاب کی بھی جو ہے نا اس کو یاد ہے، پرواہ ہے، لیکن جیسے ہی وہ بندہ دین کی مجلس سے، مسجد سے، ایسے ماحول سے نکل کر اپنے گھر کو جاتا ہے، اپنے ماحول میں جاتا ہے، تو یہ کیفیت، یہ کنڈیشن اتر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے، ایک صحابہ ہے جس کا نام حضرت حنظلہ۔ یہ کون حنظلہ ہے؟ حضرت حنظلہ اسدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ہیں اور صحابہ ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے یہ رو رہے ہیں، بڑے فکر مند ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے چلے آ رہے ہیں، ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، فیس ٹو فیس، آمنے سامنے جیسے ہوتی ہے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سامنے حضرت حنظلہ اسدی رو رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والا یہ صحابی کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کیف انت یا حنظلہ، وہ کیسے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا اس لیے کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، ان کی تقریب میں، ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں ہوتا ہوں، جب دینی مجلس میں بیٹھتا ہوں، دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ایمان اور قرآن اور اسلام کی بات ہوتی ہے، وہاں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، لیکن وہاں ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے۔ جیسے اس ماحول سے نکل کے ہم اپنے بیوی بچے میں، اپنے ماحول میں آتے ہیں، تو یہی کیفیت دل سے اتر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو حال تمہارا ہے وہی حال ہمارا ہے۔ تو انہوں نے کہا، آپس میں ڈیسائیڈ کیا، بات ہوئی کہ چلو چلتے ہیں، تمہارا بھی یہی حال، ہمارا بھی یہی حال، چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور ان سے جا کر ساری باتیں عرض کرتے ہیں۔ جب گئے اور ساری باتیں انہوں نے کہہ سنایا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعتن فساعتن، یہ وقت وقت کی بات ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمانی سطح اور ایمانی لیول اگر ہر وقت تمہارا ویسا ہی رہے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، دینی محفل میں بیٹھ کر ہوتا ہے، تمہاری جو دینی کیفیت یا کنڈیشن ہوتی ہے، وہی کیفیت اگر باہر اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں رہ کر بھی ویسے ہی اگر رہے، تو فرشتہ تمہارے راستے میں، تمہارے بستر میں، تمہارے گھر میں آ کر تم سے مصافحہ کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمانی سطح لیول
اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اچھے ماحول سے برے ماحول میں جاتا ہے، جب بندے کی معیت اچھے لوگوں کی ہوتی نہیں ہے، جب بندے کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں سے ہوتا نہیں ہے، تب یہ کیفیت میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جلیل القدر صحابہ، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، یعنی ان پر بھروسہ کرنے کے لائق ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ آپ نے فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک صحابہ کی کوئی اگر اتباع کر لیتا ہے، ان کی نقش قدم پر چلتا ہے، صحیح اپنی زندگی میں کسی صحابی کے طرز کو فالو کر کے ویسے ہی اپنی زندگی گزار لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے ہر لائن سے، اور آخرت میں بھی کامیابی اس کی قدم چومے گی۔ اتنے بڑے صحابہ جن کی صحابیت کے بارے میں، جن کی جنت کی بشارت اور گڈ نیوز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسے خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم سب کے سب کیا ہو؟ جنتی ہو، اور یہ لگما، یہ تگمہ، یہ ایوارڈ، یہ ریوارڈ اس کو کہیں سے نہیں ملا، اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اتنے بڑے صحابہ جن کی جنت کی بشارت دنیا میں مل رہی ہے، وہ جو ہے تھوڑی سی کنڈیشن میں، کیفیت میں، ایمانی سطح میں، لیول میں کمی آنے کی وجہ سے اس کو اپنے نفاق، اپنے منافق ہونے پر شک ہونے لگا ہے۔ بندہ رو رہا ہے صحابیت کا درجہ پا کے، بندہ اگر رو رہا ہے تو بتائیے ہم جیسے لوگ جس کے اندر کوٹ کوٹ کے یہ چیزیں بھری ہوئی ہے، ہمیں کتنا رونا چاہیے، ہمیں کتنا گڑ گڑانا چاہیے، ہمیں کتنی معافی مانگنی چاہیے، ہمیں کتنی عاجزی کرنی چاہیے، ہمیں کتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی خوف، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں کتنا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر اتنے بڑے صحابہ، یہ واقعہ میں بتاتا نہیں، فقط اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کہا جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ مومن گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، اور کافر گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی چھوٹی سی مکھی بیٹھ گئی ہو۔ آنن فانن میں تھوڑی سی ہوا یا تھوڑی سی جھونکا کی وجہ سے جیسے ہی مکھی اڑ جاتی ہے، کافر ویسے ہی گناہ کو سمجھتا ہے، لیکن مومن گناہ کو بڑا بوجھ اور بھاری سمجھتا ہے، اسی لیے وہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہر بندہ گناہوں میں ملوث اور ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو قیامت تک شیطان کو اتنی جرت اور ہمت نہیں ہوتی کہ تمہارے گزرنے کے بعد شیطان اس راستے سے گزر جائے۔ اتنے جلیل القدر صحابہ، صرف یہ بات غور و فکر کرنے کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ اتنے بڑے صحابہ ہے، عید کے دن ہے، عید کی نماز ہوتی ہے اور فوراً اپنے گھر جاتے ہیں اور اندر سے کنڈا بند کر لیتے ہیں، دروازہ اور بند کر لیتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ دہاڑے مار کے اندر رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ امیر المؤمنین ہے، وقت کے حاکم ہے، وقت کے بادشاہ ہے، ان کی بادشاہت، ان کی توتی چلتی تھی، توتی بولتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ اندر سے بند کر کے لاک کر کے رو رہے ہیں۔ اب ہر صحابہ کو یہ تمنا تھی، یہ محبت تھی، سب کی یہ اچھا تھی، یہ چاہت تھی کہ سب سے پہلے ہم نماز کے بعد جا کے ملاقات کریں، شرف دیں، خوشخبری دیں یا ان کو مبارکباد دیں،
جو ہمارے حاکم وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے جمع ہو جاتے ہیں، دروازہ ٹھوکتے ہیں لیکن کھولتے ہی نہیں ہیں۔ سننے کے بات ہے، اور صرف سنے نہیں، ان کانوں سے اگر سنیں گے تو ادھر سے بات نکل جائے گی۔ دل کی تختیاں کھولیں اور دل کے کانوں سے سنیں، اور اپنے دل کی تختیوں میں اس بات کو نقش کر لیں۔ آج ہر بندہ اپنے آپ کو جنید بغدادی کا خاندانی ہونا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ سوچنا چاہیے، جس کو جنت کی بشارت، گڈ نیوز دنیا میں مل رہی ہے، اور کس کی زبان سے مل رہی ہے؟ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ تم سب کے سب ستاروں کے مانند ہو، جنتی ہو۔ سارے جمع ہو جاتے ہیں، سارے کھٹکھٹاتے ہیں دروازے کو کہ امیر المؤمنین دروازہ کھولیں، کیا بات ہے، کیا ایسا معاملہ پیش آیا ہے، کون سی ایسی بات ہو گئی ہے کہ آپ نے اندر سے دروازہ بند کر کے اندر رو رہے ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر کے بعد دروازہ کھولتے ہیں۔ سب دیکھتے کیا ہے کہ آنکھیں اشکبار ہے، آنسو چھلک رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آج تو مسلمانوں کا فیسٹیول اور تہوار اور عید کا دن ہے، آج کے دن رونا بھلا وہ کہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے صحابی یکدم یک بارگی اچانک اپنا لب کھولتے ہیں، اپنا منہ کھولتے ہیں اور بولتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں کہ آج عمر کو یہ ڈر ستا رہا ہے۔ پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے غور سے سنیے، اور صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ اس مسجد میں اگر ہم ہیں تو ہم اور آپ سب کے لیے ہے۔ غور سے سنیے، کہتا ہے کہ عمر کو آج یہ ڈر ستا رہا ہے کہ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، سب کی بخشش کا پروانہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے۔ عمر کو یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں عمر کی مغفرت ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کو یہ ڈر ستائے تو ہم جیسے مسلمان جو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، اور خدا پاک کی قسم یہ بات کہتے ہوئے دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے کہ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس کو تکلیف پہنچائی ہے، نقصان پہنچایا ہے، جس قوم سے، جس گروہ سے سب سے زیادہ اسلام کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، آگے بھی پہنچا ہے، ابھی بھی پہنچ رہا ہے، اور یہ میرے نبی کی زبان سے کہی ہوئی پیشین گوئی ہے، پریڈکشن آپ نے کی تھی۔ آپ نے پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ قیامت سے پہلے پہلے تک مسلمانوں کو جس گروہ سے، جس قوم سے سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، ایذا ستائی جائے گی، وہ ہے وہ قوم جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اسی وجہ سے قرآن میں ہے، تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، آپ سنیں اور دل کی کانوں سے سنیں۔ کیا لکھا ہے کہ کافر جو ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، مجوسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں اور جہنم میں اتنا تپایا ستایا نہیں جائے گا، اتنا بھیانک عذاب نہیں دیا جائے گا جتنا خطرناک عذاب، سب سے زیادہ ڈینجر عذاب دیا جائے گا، وہ ہے منافقین کی جماعت کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر تو یہ ہے کہ جو زبان سے بھی انکار کر دے کہ ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ ایمان کو مانتے ہیں، نہ نعوذ باللہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ نبیوں کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، اور دل سے بھی وہ انکار کرتا ہے۔ ایسا دشمن
جو سامنے اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے وہ میرا دشمن ہے، اس سے بچنا آسان ہے۔ ایسا دشمن جو گھر کا دشمن ہے، وہ اپنا بھائی ہے یا اپنا گھر میں رہتا ہے، اپنا بازو کا ہے، اپنا رشتہ دار ہے، جس سے ہمیں پوری ہمدردی ہے، جس سے محبت ہے، جس سے ملنا جلنا ہے، اس کی طرف سے اگر دشمنی کا فن وہ اٹھائے تو اس سے آدمی کو یہ توقع، یہ امید ہوتی نہیں ہے کہ ہمارا اتنا کلوزڈ، اتنا قریب، اتنا اپنا ہو کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا دشمنی کا فن پھیلائے گا۔ بندہ اس کے لیے جب سوچتا نہیں ہے تو وہ دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے اور ایسوں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو کافر تو دل سے بھی انکار کرتا ہے، زبان سے بھی انکار کرتا ہے، اس کے بارے میں تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے عذاب کا ایک لیول ہے اللہ کی طرف سے جہنم میں، وہ دائمی جہنم میں جائے گا۔ لیکن وہ جو منافق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو سب سے بھیانک عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ وہ زبان سے مانتا ہے اور دل کے اندر اندر سے اس کا کام بالکل الٹا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما اس روایت کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں ایسی ہے جو چار چیزیں جس بندے کے اندر، یہ چار خصلت، یہ چار عادت جس کے اندر بھری ہوگی، پائی جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان منافقا خالصا، وہ بندہ پکا پکا منافق ہوگا۔ وہ چار چیزیں کیا ہے؟ غور سے سنیں اور ٹیلی کریں، ملائیں، دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، سچ نہ بولے۔ صبح سے شام تک 4000 بات اس کی زبان سے نکلی ہے تو بائی مسٹیک اگر 2-5 کو وہ سچ بول گیا ہے، ورنہ سب جھوٹ۔ اور جھوٹ سے مجھے وہ بات یاد آئی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب آتے ہیں، آ کر انہوں نے کی، ابھی وہ ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر 3 طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہے، میں ان تینوں میں سے کسی ایک گناہ کو ابھی چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے، بتائیے کہ میں کون سا گناہ چھوڑوں گا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا وہ 3 گناہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک ایک کر کے گنوایا کہ میں زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا، اس ایمان لانے والے کا بولنا اور پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں صرف ایک بات مانوں گا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ساری بات مانوں گا لیکن ایک ساتھ نہیں مانوں گا، بلکہ ایک ایک کر کے مانوں گا تاکہ مجھے آسانی ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے بچنا ہی ہے اور چھوڑنا ہی ہے تو ایک کام کر، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں۔ وہ چلا گیا اور بڑا خوش ہوتا ہوا جا رہا ہے کہ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا مت کرو، یہ نہیں کہا جو بڑا گناہ ہے شراب مت پیو، بلکہ کہا جھوٹ مت بولو، معمولی بات ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ وہ چلے جاتے ہیں۔ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے، جس کو شراب کی لت لگ جاتی ہے، جب تک شراب نہیں پیے گا حلق سے جو ہے نا اس کی بات نہیں اترتی ہے، یا حلق سے کوئی زبان سے کوئی بات نکلتی نہیں ہے، ادا نہیں ہو پاتی ہے۔ اب جیسے ہی اپنے معمول کے مطابق رات ہوا، وہ شراب پینے گیا تو اس کو فوراً آنن فانن میں یہ بات یاد آئی، خیال آیا کہ میں نے تو اللہ کے رسول کو یہ وعدہ کرایا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں شراب پی لیتا ہوں یا زنا کر لیتا ہوں اور میں جب رات میری ملاقات ہوگی، میرا نبی مجھ سے پوچھے گا بتاؤ، بھری محفل میں اتنے لوگوں کے سامنے جب پوچھے گا کہ بتاؤ تو نے زنا کی تھی، شراب پیا تھا، تو کیا میں منع کر دوں گا، یعنی صاف مکر جاؤں گا؟ کیا میں جھوٹ بول پاؤں گا؟ میں نے تو عہد لے لیا ہے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب چلے گا نہیں،
لہذا اس ایک گناہ کی وجہ سے دو بڑے بڑے گناہ چھوٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھتی نبض پر ہاتھ رکھی اور برائی کی، تمام برائی اور خرابی کی جو جڑ ہے جھوٹ بولنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اللہ کے رسول نے منع کیا کہ آج سے جھوٹ مت بولنا۔ انہوں نے اس ایک جھوٹ سے بچنے کو اللہ کے رسول نے کیا منع کیا، اس ایک گناہ سے بچنے کا انہوں نے اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے دو بڑے بڑے گناہوں سے اور بچا دیے۔ آپ جانتے ہیں بڑی خطرناک چیز ہے، ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ سے کوئی 5,000 روپے پاتا ہے، یہ جو موبائل آ گیا ہے یہ سمجھ لے کہ جھوٹ بولنے کی یہ سفید مشین ہے۔ مسجد میں ہیں آپ، پوچھتا ہے بھائی صاحب کہاں ہے، چونکہ 5,000 روپے کا مسئلہ ہے، کہے گا کہ جی ہم مسجد میں تو ہے ہی نہیں۔ اگر وہ اسٹیشن میں ہے تو کہے گا کہ ہم تو آسنسول اسٹیشن میں ہیں۔ جب دیکھو بندہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، اذا وعد اخلف، جب بھی کسی سے وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ مجھے بہت واقعات یاد ہے لیکن واقعات میں جانا نہیں چاہتا، نشانی وقتاً فوقتاً بتا کے بات ختم کرتے ہیں۔ تیسری نشانی فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ کسی سے جھگڑا کرے گا تو وہ اپنی ذات، اپنی پہچان، اپنی اوقات دکھا ہی دے گا۔ زبان سے جھگڑا ہوا، بات پر ہی محمول تھی، بات کو ختم بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نیچ قسم کا آدمی، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب، اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اور حدیث کہتے ہیں میرے نبی کی زبان سے نکلی باتوں کو، اس کے راوی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے اس روایت کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نیچ لوگ، ذلیل قسم کے لوگ، وہ اس تلاش میں، اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ اگر کسی کا جھگڑا ہو جائے تو اب وہ اپنی اوقات دکھا ہی دیتا ہے کہ میری اصل پہچان یہ ہے۔ زبان درازی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، ماں بہن کی گالی دیتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا جو منافق تھا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ دو گروہ میں آپس میں لڑائی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے ان کی مدد کرتے تھے، لو تم نے اس کی مدد کی، آج وہ تمہیں ہی مارنے کو دوڑ رہا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو اکسایا۔ تو یاد رکھے منافق کی یہ پہچان ہوتی ہے، جب دو گروہ آپس میں لڑ رہا ہوتا ہے تو تیسرا آدمی جب تک نہیں ہوگا تب تک وہ لڑائی زیادہ دور تک پھیلتی نہیں ہے۔ دو خاندانوں کی لڑائی میں، دو رشتوں کی تباہی میں، دو گھر کو برباد کرنے اور توڑنے میں، دو خاندان کو جدا کرنے میں ہمیشہ کسی تیسرے آدمی کا زیادہ اہم رول ہوتا ہے۔ جب تک کوئی تیسرا آدمی وہاں انوالو نہیں ہوگا، مصروف نہیں ہوگا، مشغول نہیں ہوگا، شامل نہیں ہوگا، تب تک یہ معاملہ، یہ چنگاری سے یہ شعلہ نہیں بنے گا۔ یہ میری اور آپ اپنی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اذا اؤتمن خانا، کہ جب امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ اب ہر بندہ اس حدیث کے ذیل میں اپنے اندر جھانکے، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن جھانکیں اور ٹیلی کریں، ملا کر دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہے۔ اگر ہے تو آنن فانن میں انشاءاللہ ہم سب مل کر توبہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس طرح کے عملوں کو، گناہوں کو معاف کر دے، اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے یہ عمل کرے گناہ سے بچنے کا، اور جماعت کو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔